औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद। आज का जो हमारा मौजू है ये आज का नहीं, ये वक्तन फ़क्तन सार उठाता रहता है और अल्लाह पाक की ज़ात लोगों को निशान इबरत बनाती रहती है। करोड़ों हज़ारों दुरूद व सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है, इन शान का हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बे नामो निशान रहेगा। ये 1400 साल पहले का एक मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मक्के के सबसे रजील काफिर ने समझा था कि काफिले के सारे मुसलमान घोड़े ऊँट हत्ता के इंसानों को अपने इर्द गिर्द हल्के की शक्ल में कतार दर कतार तरतीब देकर इसका बेटा बच जाएगा। चनाचे काफिले का सारा सामान एक जगह तय किया गया, इसके ऊपर उसका बिस्तर बिछा दिया गया। चारों तरफ दायरे की शक्ल में काफिले के परिंदे महव इस्तराहत हुए। उनके बाहर वाले हल्के में घोड़े ऊँट बांध दिए गए। रात हुई, सब सो गए। एक दरिंदा आया, सबको फलांग कर सीधा उसके बिस्तर पर गया और उसे चीर फाड़ कर चला गया। ये अबू लहब के बेटे की बात है जो अपने बाप के साथ तजारती काफिले पर रवाना हुआ था, लेकिन उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और उनसे हाथापाई की थी। तौबा नऊज़ बिल्लाह। ज़बान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज निकले थे जिनका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ए अल्लाह, इस पर जंगली कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। काफिरों के सरदार अबू लहब को भी यकीन था कि ज़बान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले अल्फाज ज़रूर पूरे होंगे और होकर रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से सारी हफासी तदाबीर इख्तियार किए, तमाम हुज्जत किए, लेकिन फिर भी कामयाब ना हो सका। इन वाक़े के 1400 साल बाद फिर वो ऐसा ही मंजर चश्मे फलक ने देखा। ये गुज़श्ता दिनों की बात मैं करूँ। लॉरेंस विल्क्स के सरपरस्त ये समझ रहे थे कि पुलिस स्क्वाड में वो बिल्कुल महफूज है, इसे कोई गजंद नहीं पहुँचा सकता। हर वक्त पुलिस की गाड़ी और कैमरों की आंखों में मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ घूमता फिरता, कुशादा सड़कें, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना इसे गजांद ना बचाए। ये तो दूर की बात, परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। उसके ऊपर से कोई परिंदों का झुंड नहीं गुजर सकता, कोई अकेला परिंदा नहीं गुजर सकता। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि आसमानों पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है जो फैसला सुना चुका है। बेशक हम तेरी तरफ ठट्ठा करने वालों के लिए काफ़ी हैं। ये अल्लाह पाक ने गारंटी दी हुई है। दो जहानों के मालिक अल्लाह पाक, जिन्होंने दो जहानों को बनाया, तरतीब दिया, नबी पाक को मबूस बनाया, उन्होंने वादा किया हुआ नबी पाक से कि आपकी हुर्मत, इज़्ज़त, उसकी जिम्मेवारी, उनकी रखवाली उनकी इंश्योर्ड है। अल्लाह पाक ने उनको इंश्योर्ड कर दिया हुआ है कि उनकी हिफाजत अल्लाह पाक के ज़िम्मे है। आसमानों पर फैसला हो चुका था कि इसको आखिरत में वास्ते जन्म तो करना ही है, लेकिन दुनिया में भी इसको जन्म के नज़ारे देखेगी। दुनिया भी इसकी जन्म के नज़ारे देखेगी। वो मुल्क जहाँ ट्रैफिक हादसा की शरह इंतहाई कम है, जहाँ 1 लाख में सिर्फ 2 आदमी ट्रैफिक हादसा में मरते हैं, इसमें भी पुलिस स्क्वाड की गाड़ी में भी हादसे का इम्कान कम और हादसे में आग लग जाने का इम्कान बिल्कुल माइनस है। लेकिन गुस्ताखों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इसे गुस्ताखों के लिए निशान इबरत तो बनाना था, लिहाजा तमाम तरह फासी इल्ज़ामात के बावजूद ट्रक इस गाड़ी से टकराया और गाड़ी आग के शोलों की नज़र हो गई। मौत के वक्त के बारे में अल्लाह पाक का फरमान है, जिसका तर्जुमा ये है, और काश तुम इस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं कि इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अज़ाब को मज़ा चखो। दुनिया में ही इसको जलता हुआ दिखाकर फ़िरौन की तरह निशान इबरत बना दिया गया। अब तक करोड़ों अफराद इस इबरतनाक मौत की वीडियो देख चुके हैं। इतने लोगों ने इसके हाके नहीं देखे थे जिसने इसकी इबरतनाक मौत का नज़ारा कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कहा जाता है, कहाँ रिफत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहाँ तेरी हकीकत। शरारत ही शरारत, बस तेरी बेचैन फितरत है। अगर गुस्ताखी नामों से अहमद कर चुके हो तुम,
تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. یہ ایک جان نثار نہیں تھا، ایک جان نثار نہیں گزرا. پچھلے 100 سال میں آپ دیکھ لیں، پچھلے 100 سال میں 80 سال میں دیکھ لیں، جب غازی علم الدین شہید نے ایک ہندو کو جنم حاصل کیا، اس کے بعد یہ 4 فروری 2009-10 کو دیکھ لیں آپ، جب سلمان تصیر کو قادری صاحب نے یہ ہمارے سپر مارکیٹ میں موت کے گھاٹ اتارا. شہید تو قادری صاحب ہوئے تھے. یہ دیکھنے والے واقعات ہیں، ان پہ غور کرنے والی باتیں ہیں. کیا کسی بھی قوم سے تعلق رہنے والا بندہ اس کو غور کرنا چاہیے. جس کی عزت و ناموس کی حفاظت کی اللہ پاک نے گارنٹی ضامنی دی ہے، اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کون بگاڑ سکتا ہے اس کا؟ اگر آپ دیکھیں، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. آج بندے بڑے پیار سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، محمد. جب یہ لوگ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ایک گناہ گوار ہوتے ہیں وہ لوگ. کسی کے بچے کا نام محمد ہے، اس کو گالی دے دی، یہ تو لگاتار گناہ گار ہو گیا. کتنے شوق سے ہم لوگ نام رکھتے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ. تو جب یہ داؤد، اس طرح ہارون، دیکھیے اب وہ جب نام رکھتے ہیں تو بڑا پیار آتا ہے. تو بعد میں جب وہ بچے تنگ کرتے ہیں تو والدین ان کو یہ گند گلوچ نکالتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کم از کم یہ سوچ کے گالی دیا کریں کہ یہ نام کس کی وجہ سے ہم نے رکھا، کس وجہ سے اس کو ہم نے پولائٹ کیا، پولائٹ اس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں ہم، اس کے ساتھ کیوں محبت سے یہ نام رکھا گیا. یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. کفار کو ہمیشہ جنم حاصل ہونا پڑے گا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. پوری دنیا کے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور پوری دنیا کے درخت کلمے بنا دی جائیں تو نبی پاک کی شان میں پھر بھی کمی رہ جاتی ہے. لکھ لکھ کے سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے گھس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لیکن نبی پاک کی شان میں کمی نہیں آئے گی. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. جب تک یہ دنیا ہے نبی پاک کا نام یوں ہی چمکتا دمکتا رہے گا. اور یہ آنے والے چند دن میں 12 ربیع الاول ہے، دھوم دھام سے منائیں انشاءاللہ تعالی. آپ اور آپ کے بچے بھی خوشحال ہوں گے، ملک پاکستان بھی خوشحال ہوگا. ایک اور دنیا داری کا آپ کے ساتھ معاملہ شیئر کرتے ہیں. ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعہ کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا، گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا، پتا نکال دیا گیا. بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے بستر کا ہو کر رہنا پڑا. اسی سال ہی میری عمر 60 سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا. میں نے نشر و اشاعت کی اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے. اسی سال ہی مجھے اپنے والد کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا. اسی سال ہی میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا. وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلسٹر کرا کر گھر میں رہنا پڑا. کار تباہ ہو جانا علیحدہ سے نقصان ہے. صفحہ کے نیچے اس نے لکھا، کیا ہی برا سال تھا. مصنفہ کی بیوی کچھ لمحے بعد اس کمرے میں آتی ہے اور پڑھتی ہے تو بڑی دکھی ہوتی ہے. مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غم زدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹا خلاؤں میں گھور رہا ہے. اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے ہی کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا. خاوند کو اس کے حال پر چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی. کچھ دیر بعد واپس کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا، جسے لا کر اس نے خاموشی خاوند کے لکھے کاغذ کے برابر رکھ دیا. خاوند نے کاغذ دیکھا تو اس پر لکھا تھا، گزشتہ سال میں آخرکار مجھے اپنے پتے کی درد سے نجات مل گئی جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا. میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا. سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا. اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ
اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی، اور ایسے حادثات میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی، مگر میرا بیٹا کسی مزدوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فکرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی کہ واہ، ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزرا۔ بالکل وہی آواز ساز اور بالکل وہی آواز، لیکن ایک مختلف نقطہ نظر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر جو کچھ ہو گزرا ہے اسے اسی نقطہ نظر دیکھا جائے جو اس کے برس ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں گے۔ اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے ہیں، اسے مثبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں کچھ عطا ہوگا اور وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، مطلب ان کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتے، الٹا کہتے ہیں۔ اس بارے میں سر سید احمد خان نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ بات وہی ہے، صرف آپ ہی پڑھ سک کر آگے نہ بڑھ جائے بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ یہ ہماری ویڈیو یا تحریر لوگوں کے لیے سبق کا موضوع ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام سے مسلمان نہیں ہونا، عقائد سے مسلمان نہیں ہونا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں۔ یعنی اقبال نے یہی فرمایا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں۔ تو عمل کر کے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، خاص طور پہ بوڑھے والدین کی کم سے کم ان کو تکلیف دینی چاہیے، جہاں تک وہ ممکن ہو ان کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا رب راضی تو سب راضی۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمارے والدین ہی رب بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام مسلمانوں کا دیکھنے والوں کو حامی و ناصر ہو، اور ہر قدم پہ رہنمائی فرمائے، حفاظت فرمائے۔ میرا اللہ پاک اس ملک خدا داد پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔